بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے کلیم ہونے کی وجہ۔ قال وہب بن منبہ ان موسیٰ علیہ السلام قال یا ربی بما اتخذتنی کلیما طلب العمل الذي اسعده الله به ليكثر منه فقال الله تعالى له اتذكر اذ ند من غنمك جتي فاتبعته اكثر النهار واتعبك ثم اخذته وقبلته وضممته الى صدرك وقلت له اتعبتنی واتعبت نفسك ولم تغضب علیہ من اجل ذلك اتخذتك کلیما۔ حضرت وہب منبہ علیہ رحمہ نے کہا کہ بے شک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی یا رب بما اتخذتنی کلیما، کس وجہ سے تو نے مجھے کلیم بنایا۔ یہ وجہ کیوں پوچھی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ عمل جس سے اللہ پاک نے انہیں سعادت بخشی ہے اس کا علم حاصل ہو جائے تاکہ وہ اسے کثیر کریں اور کثرت سے کریں، یعنی اس عمل کی تلاش، اس عمل کی چاہت جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے اس کا پتہ چل جائے اور اس کو پھر کثرت سے کیا جائے۔ کاش ہمیں بھی یہ سوچ نصیب ہو کہ ہم غور کریں کہ کس عمل کی وجہ سے یہ انعام مل رہا ہے، کس عمل کی وجہ سے مالک راضی ہو رہا ہے، کس عمل کی وجہ سے یہ شان مل رہی ہے، تو پھر ہم اس عمل کو کثرت سے کریں کہ مالک کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے یہ جو عرض کی ہے مالک کس وجہ سے تو نے کلیم بنایا، یہ وجہ کا مطالبہ کیوں ہے؟ اس لیے مطالبہ ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جس عمل سے اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے اور یہ شان عطا فرمائی ہے وہ اس عمل کو بار بار کروں، اس عمل کو کثرت سے کروں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کو کہ اتذکر، موسیٰ یاد تو کرو نا، یا آپ یاد کریں جب آپ کی بکریوں میں سے ایک بچہ بھاگ گیا تو آپ اس کے پیچھے اکثر دن لگے رہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ اکثر دن آپ کا اسی طرح گزر گیا اور اس نے آپ کو تھکایا، یعنی آپ کو بھگایا، آپ پیچھے رہے اس کے اکثر دن اور پھر اس نے آپ کو تھکا دیا، پھر آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ آپ مجھے بتائیں اکثر دن آپ کو کوئی بھگائے تو میں اور آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم تو مار مار کے لال کر دیں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں تو کوئی تھوڑی سی تکلیف دے دے ہم اسے نہیں چھوڑتے، انسان کو نہیں چھوڑتے، باپ ماں کو نہیں چھوڑتے، بھائی بہنوں کو نہیں چھوڑتے، عزیز و اقربا کو نہیں چھوڑتے، ایمانی بھائیوں کو نہیں چھوڑتے۔ یہ تو پھر جانور ہے۔ ہم سے رسی چھڑا کے جانور بھاگ جائے تو ہمیں تھوڑا بھاگنا پڑے تو ہمیں منہ پہ بھی تھپڑ مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، سوٹے مارتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی۔ ہماری یہ حالت ہے۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں اور پھر بکری کا بچہ آپ کو بھگا رہا ہے، اکثر دن آپ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور اس نے آپ کو تھکا بھی دیا ہے۔ اس کے باوجود موسیٰ کلیم اللہ جب اسے پکڑتے ہیں تو اسے مارتے نہیں ہیں، اسے تکلیف نہیں دیتے، بلکہ وَقَبَّلْتَهُ، اللہ پاک فرماتا ہے جب آپ نے اسے پکڑا تو آپ نے اس کو چوم لیا۔ اب یہ بکری کا بچہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور بکری کے بچے کو چوم رہے ہیں باوجود اس کے کہ اس نے آپ کو تھکایا ہے اور دن کا اکثر حصہ آپ کا اسی میں گزرا ہے، پھر بھی وَقَبَّلْتَهُ، یا تو کہتے جراثیم لگ جائیں گے، یا تو بندے کو بھی نہیں چومنا،
یا تو ماں کو بھی نہ چومو، باپ کو بھی نہ چومو، جراثیم لگ جائیں گے، اسپتال پہنچ جاؤ گے۔ اس کا جھوٹا نہ پینا، اس کا جھوٹا نہ کھانا، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سوچ جس سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوگی، ماں کا برتن الگ، باپ کا برتن الگ، اس کے بستر الگ، اس کے کپڑے الگ، نہ بیماری لگ جائے گی، ہمیں یہ ہو جائے گا، ہمیں یہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ بکری کا بچہ ہے۔ قبلتہ، اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ آپ نے اس کو چوم لیا، آپ نے اس کا بوسہ دیا۔ وَضَمَمْتَهُ إِلَىٰ صَدْرِكَ، اللہ کے نبی ہیں موسیٰ، اور اللہ پاک فرماتا ہے آپ نے صرف چوما ہی نہیں بلکہ آپ نے بکری کے بچے کو اپنے سینے سے بھی لگا لیا۔ اللہ کے نبی اور کہاں بکری کا بچہ، اور بکری کے بچے کو سینے سے بھی لگا رہے ہیں، حالانکہ تکلیف اس نے دی ہے، لیکن موسیٰ بتا رہی ہیں اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے پیار کرنا چاہیے، اپنے غصوں کو کنٹرول میں کرنا چاہیے، تکلیف برداشت کر لینی چاہیے، لیکن اپنا غصہ اس پہ جھاڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن جو بکری سے اتنی ہمدردی کر رہے ہیں، بتاؤ وہ حضرت انسان سے کتنی کرتے ہوں گے۔ اب یہ بکری کا بچہ موسیٰ کلیم اللہ نے چوما، اور چوم کر سینے سے بھی لگایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بکری کا بچہ کتنا خوش قسمت ہے جسے اللہ کے نبی اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب آپ نے اسے سینے سے لگایا تو قلت لہ، آپ نے اسے کہا اتعبتنی، تو نے مجھے تھکا دیا۔ جب باپ کہتا ہے بچے کو، بچہ بھاگتا ہے تو باپ اسے پکڑتا ہے، تو باپ بڑا ہمدرد ہے، تو جب بچے کو پکڑتا ہے تو باپ بھی بچے کو سینے سے لگا لیتا ہے، چومتا ہے تو کہتا ہے بیٹا تو نے مجھے تھکا دیا ہے، بیٹا تو نے مجھے تھکا دیا ہے۔ اور وَأَتْعَبْتَ نَفْسَكَ، اور تو نے اپنے